السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اسمبلی میں تلنگانہ بل پر مباحث جاری رہیں گے، بی اے سی اجلاس میں فیصلہ۔ بی اے سی کے فیصلے کے خلاف تلگو دیشم سیما آندھرا قائدین اور وائی ایس آر کانگریس کا واک آؤٹ۔ تلنگانہ بل پر مباحث جاری رکھنے کے مسئلے پر کونسل کے بی اے سی اجلاس میں ارکان کا عدم اتفاق۔ اور لکشمی نگر میں ایک فحاشی کے اڈے پر بنجارہ ہلز پولیس کا دھاوا، 3 لڑکیاں اور 2 دلال گرفتار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ اسمبلی میں تلنگانہ بل پر مباحث کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسمبلی کے بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ لیا گیا۔ فیصلے کے خلاف وائی ایس آر کانگریس قائدین اور تلگو دیشم کے سیما آندھرا قائدین نے بی اے سی اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا۔ اسمبلی اجلاس کا چوتھا دن تلنگانہ بل پر مباحث کے آغاز کو لے کر تجسس کے دوران شروع ہوا۔ اجلاس کے آغاز کے ساتھ ہی ہمیشہ کی طرح تمام سیاسی جماعتوں نے اسپیکر کے پوڈیم تک جا کر اپنے اپنے ایجنڈے پر شورغل کرنا شروع کر دیا۔ اسپیکر نے اپوزیشن کی تحریکات التوا کو مسترد کرتے ہوئے بی ایس سی اجلاس طلب کرنے کا اعلان کیا۔ اسپیکر نے یہ بھی اعلان کیا کہ پہلے کونسل کے بی ایس سی اجلاس کے بعد اسمبلی کا بی ایس سی اجلاس طلب کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایوان کی کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ کونسل میں بی ایس سی اجلاس منعقد ہوا جو تقریباً 3 گھنٹوں تک جاری رہا، لیکن تلنگانہ بل پر مباحث جاری رکھنے کے معاملے پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ اجلاس کے دوران تلنگانہ اور سیما آندھرا ارکان کے درمیان گرما گرم مباحث ہوئے۔ کونسل کے اجلاس کے آخر میں طے کیا گیا کہ اسمبلی میں لیے گئے فیصلے کو ہی قبول کیا جائے گا۔ اس کے بعد ریاستی اسمبلی کا بی ایس سی اجلاس منعقد ہوا، جس میں تلنگانہ بل پر مباحث کو جاری رکھنے سے اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر بھٹی وکرمارکا کے خلاف سیماندرا ارکان کے رویے کی متفقہ طور پر مذمت کی گئی۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ نے اجلاس میں تلنگانہ بل پر مباحث رضامندی کے ساتھ بل پر تفصیلی مباحث کے لیے جنوری میں بھی اجلاس میں توسیع یا پھر جمعے کو اجلاس ملتوی کر کے دوبارہ طلب کرنے کی رائے پیش کی۔ اجلاس میں وائی ایس آر سی پی نے متحدہ آندھرا سے متعلق اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن اتفاق رائے پیدا نہ ہونے پر وائی ایس آر سی پی نے واک آؤٹ کا اعلان کیا۔ واک آؤٹ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وجے لکشمی نے کہا کہ ان کی پارٹی متحدہ آندھرا پردیش کی قرارداد پیش کرنے سے پہلے تلنگانہ بل پر مباحث قبول نہیں کرے گی۔ وجے لکشمی نے کہا کہ تلنگانہ بل پر مباحث فوری طور پر کیسے منعقد کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ بل کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے 4 تا 5 دن లగ్ జాయింగే। చర్చకు తర్వాత చర్చ కావాలంటే కూడా వైఎస్ఆర్సీపీ చర్చలో పాల్గొంటుందని కూడా చెప్పడం జరిగింది। మరి తీర్మానం చేయమంటే చేసేదానికి ఒప్పుకోలేదు। మరి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఇంతవరకు మరి ప్రజల మధ్యలో పోయినప్పుడంతా మాట్లాడతాము, కానీ అంటే తెలంగాణ వాళ్ళు ఏదైతే ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేయాలా దీని గురించి బడ్జెట్లో మాట్లాడాలని చెప్పినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్తా ఉన్నారు, ఒక రోజు మాట్లాడి తర్వాత కొన్ని రోజులు తీసుకున్న తర్వాత మాట్లాడొచ్చు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు। तेलुगु देशम के सीमांध्रा कायदीन ने भी असम्बली में करारदाद पेश किए बगैर तेलंगाना बिल पर मुबाहिस की मुखालिफत करते हुए वॉकआउट किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए जी मुद्दु कृष्णम्मा नायडू ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी ने तेलंगाना बिल पर मुबाहिस के लिए राह हमवार की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने तेलंगाना तूफान और आखिरी बॉल जैसी बातें करके अवाम को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि जब हमने इस बिल को मरकज़ को रवाना करने की बात कही थी तो उस पर वज़ीर आला खामोश रहे, यहाँ तक कि वोटिंग की बात भी नहीं की। उन्होंने कहा कि असम्बली कवायद की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है, इसलिए वॉकआउट किया गया है।
اسمبلی میں تلنگانہ بل پر مباحث جاری رکھنے کے فیصلے کا جہاں تلنگانہ ارکان نے خیر مقدم کیا ہے، وہیں سیما آندھرا کے ارکان نے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ گورنمنٹ وپ آر موہن نے کہا کہ تلنگانہ بل پر مباحث کے لیے وزیر اعلیٰ راضی ہو گئے ہیں اور چہارشنبے سے مباحث جاری رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ YSRCP نے BSc اجلاس میں جو مطالبہ کیا تھا تمام جماعتوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ آر موہن نے کہا کہ تلنگانہ بل پر مباحث کو جاری رکھنے کے فیصلے سے کسی کی ہار جیت نہیں ہوئی ہے اور اس مسئلے پر مباحث کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت دیا جانا چاہیے۔ YSR کانگریس پارٹی کے بی کروناکر ریڈی نے کہا کہ BSc اجلاس جانبدارانہ انداز میں چلایا گیا ہے اور متحدہ آندھرا کا نقاب اوڑھ کر تلنگانہ بل پر مباحث کے لیے راہ ہموار کی گئی ہے۔ صدر تلگو دیشم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو دوہری پالیسی پر عمل کر رہے ہیں۔ کروناکر ریڈی نے انتباہ دیا کہ جب تک متحدہ ریاست کی قرارداد اسمبلی میں پیش نہیں کی جائے گی، اسمبلی کی کارروائی کو چلنے نہیں دیا جائے گا۔ TRS کے فلور لیڈر راجندر نے بتایا کہ BSc اجلاس میں تلنگانہ بل پر جمعے تک مباحث جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو اجلاس میں توسیع کیے جانے سے بھی اتفاق کیا گیا۔ راجندر نے بتایا کہ مباحث کے دوران بل میں ووٹنگ اور ترمیم کا اختیار نہیں رہے گا۔ صدر جمہوریہ کے روانہ کردہ بل پر صرف ارکان کی رائے کو ریکارڈ کیا جائے گا۔ اس موقع پر ہریش راؤ نے کہا کہ TRS صبح سے شام تک مباحث کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اجلاس میں خلل اندازی نہ کرنے کی ارکان سے اپیل کی۔ تلگو دیشم کے M نرسملو نے کہا کہ جمعے تک مباحث ہوں گے اور تمام جماعتوں کو بل کی تائید کرنی چاہیے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ تلگو دیشم علاقائی طور پر بڑھ چکی ہے۔ بائیں بازو کی جماعتوں کے قائدین جی ملیش اور جے رنگا ریڈی نے چہارشنبے سے شروع ہونے والے مباحث میں ارکان سے حصہ لینے کی اپیل کی۔ ان قائدین نے اس مسئلے کو مزید طول نہ دینے کی بھی درخواست کی۔ تلگو دیشم رکن اسمبلی دیاکر راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ بل پر مباحث کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن کرن کمار ریڈی اور سیما آندھرا ارکان اسمبلی مباحث کو روکنے کے لیے ڈرامہ بازی کر رہے ہیں۔ میڈیا کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ بل پر تمام تلنگانہ ارکان اسمبلی کا ایک ہی موقف ہے، اب تلنگانہ کی تشکیل نہیں رکنے والی۔ انہوں نے میڈیا کے نمائندوں کی جانب سے کیے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ چندر بابو نائیڈو نے بل کو روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ تو ایوان میں اس بل پر مباحث میں تعاون کرنے کے لیے آگے آئے تھے۔ تلگو دیشم کے رکن اسمبلی اشوک گجپتی راجو نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دستور اور جمہوریت کی جواب دہی کو مذاق بنا دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ بل پر جامع مباحث کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں کئی نقائص اور خامیاں موجود ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ 9 سال سے دستوری اور جمہوری قواعد کی خلاف ورزیاں ہوتی آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ بل پر مباحث کرواتے ہوئے دستور اور جمہوریت کو جواب دہ بنایا جائے تاکہ مستقبل کی نسلوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ ارکان اسمبلی اور میڈیا کے نمائندوں کے درمیان پیر کے دن پیش آئے واقعے کے بعد میڈیا پوائنٹ کے احاطے میں بیریکیڈ لگا دیا گیا ہے۔ اس اقدام کے خلاف میڈیا کے نمائندوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے دھرنا دیا اور کوریج کا بائیکاٹ کیا۔ اس دوران اسپیکر اسمبلی، میڈیا کمیٹی اور پولیس کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ بعد ازاں مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین وہاں پہنچ گئے اور میڈیا کے ناراض نمائندوں کو منانے کی کوشش کی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ میڈیا پوائنٹ پر عائد تحدیدات کو ہٹانے کے لیے اسپیکر سے نمائندگی کریں گے۔ اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے TRS لیڈر راجندر نے اسمبلی کے احاطے میں میڈیا پر پابندی لگائے جانے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور اس اقدام کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکام کو جمہوریت پر بھروسہ ہے تو وہ قانون کے مطابق کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ سیما آندھرا کے ارکان غنڈہ گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مباحث کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھنے والے، ہم بھی جلد سے جلد مباحث کروانے کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ TRS رکن اسمبلی ہریش راؤ نے بھی احاطہ اسمبلی میں میڈیا پر لگائی گئی تحدیدات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس سلسلے میں اسپیکر سے نمائندگی کریں گے اور BSc اجلاس میں بھی اس مسئلے کو اٹھائیں گے۔
ہریش راؤ نے کہا کہ جلد سے جلد تلنگانہ بل پر مباحث کروا کر مرکز کو روانہ کر دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ TRS کے نظریات اور رائے سے تحریری طور پر صدر جمہوریہ کو واقف کروا دیا جائے گا۔ آج جو کچھ بھی یہاں رکھے، ایک بندی خانہ جیل میں بھی ایسا نہیں رہتا، جیل جیسا بنا دیے یہاں پر میڈیا کو۔ یہاں پر جو بھی آنکشن لگائے وہ پورا امیڈیٹ نکال دینا۔ TRS پارٹی یہاں پر جو کچھ بھی ہوا یہ اسپیکر کے نظر میں لے کے جائیں گے۔ ابھی BSc میں ہم ڈیمانڈ کر کے یہ نکالنے کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ TRS کے رکن اسمبلی جوپلی کرشنا راؤ نے بھی میڈیا پر لگائی جانے والی پابندی کی شدید مذمت کی اور کہا کہ سیاسی قائدین بھی جمہوریت کا خون کرنے لگے ہیں، جبکہ میڈیا پر عوام کو حقائق بتانے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور وہ اپنا کام کرتا ہے۔ اس موقع پر YSRCP کے رکن اسمبلی شریکانت ریڈی نے بھی میڈیا پر پابندی عائد کیے جانے کو قابل اعتراض قرار دیا۔ تلنگانہ طلبہ JAC کے ارکان نے تلنگانہ بل کی کاپیاں پھاڑنے والے آندھرا سیما کے اراکین اسمبلی کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ طلبہ نے گن پارک پر اس سلسلے میں احتجاج کیا۔ بڑے پیمانے پر سخت حفاظتی انتظامات کے باوجود جذباتی طلبہ وہاں جمع ہو گئے اور شدید احتجاج کیا۔ پولیس نے کافی جدوجہد کے بعد احتجاجیوں کو وہاں سے حراست میں لے کر دوسری جگہ منتقل کیا۔ TRS کے لیڈر کیشو راؤ کی اہلیہ کے انتقال پر وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی، اسپیکر اور دیگر کانگریس قائدین نے کیشو راؤ کے مکان پہنچ کر اظہار تعزیت کیا۔ مختلف جماعتوں کے دیگر قائدین نے بھی کیشو راؤ کو پرسہ دیا۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے حلقہ ملک پیٹ میں زیر التوا ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں بلدی عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں مجلسی کارپوریٹرز SA حق نذیر، شیخ شکیل محمود، سید منہاج الدین اور دوسروں نے شرکت کی۔ رکن اسمبلی نے زونل کمشنر پر زور دیا کہ وہ زیر التوا کاموں کی جلد تکمیل کریں۔ مجلس کی نمائندگی پر کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام منظور ہوئے ہیں، لیکن کئی کام زیر التوا ہیں، جس پر رکن اسمبلی نے عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے پرانے پل بلدی حلقے میں دیپم اسکیم کے تحت منظور شدہ پکوان گیس سلنڈرز تقسیم کیے۔ متعلقہ رکن بلدیہ اور سرگرم کارکن راج موہن کے ہمراہ انہوں نے پرانا پل میں دوسرے مرحلے کے 16 سلنڈرز تقسیم کیے۔ موزم جاہی مارکیٹ کے علاقے میں سڑک کی کشادگی کے لیے GHMC نے انہدامی کارروائی انجام دی۔ پھول مارکیٹ کے تاجروں نے میڈیا کو بتایا کہ اس سلسلے میں عدالت میں ایک مقدمہ زیر دوران ہے، جس کی نقل بتانے کے باوجود محکمہ بلدیہ کے عہدیداروں نے یہ انہدامی کارروائی انجام دی۔ محکمہ بلدیہ کے عہدیداروں کا استدلال ہے کہ متاثرہ سڑک پر میٹرو ریل پروجیکٹ کے تعمیری کام کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر پولیس کا زبردست بندوبست کیا گیا تھا۔ فہرست رائے دہندگان میں ناموں کی شمولیت کی مہم کے دوران سرکل 4 اور سرکل 5 میں بلدی عہدیداروں کی غفلت کی شکایت پر حسین علم کے رکن بلدیہ میر ذوالفقار علی نے بلدی عہدیداروں سے نمائندگی کی۔ انہوں نے بتایا کہ DMC نے شکایتوں کو دور کرنے کا تیقن دیا ہے۔ گریٹر حیدرآباد PDSU کے 17ویں اجلاس کی تشہیر اور اس کی کامیابی کے لیے یونیورسٹی کیمپس میں ایک ریلی نکالی گئی۔ منگل کو NCC گیٹ سے آرٹس کالج تک یہ ریلی نکالی گئی۔ طلباء نے 17 اور 18 دسمبر کو منعقد ہونے والے 2 روزہ اجلاس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ 17 دسمبر کو طلباء کا جلسہ ہوگا، جبکہ 18 دسمبر کو تنظیم کے نمائندوں کا اجلاس منعقد ہوگا۔ تیلگو دیشم کے BJP سے اتحاد کی اطلاعات اور آثار نے پارٹی کے مسلم کیڈر کو بے چین کر دیا ہے، جو متبادل کی تلاش میں مصروف ہو گئے ہیں۔ سکندرآباد وارث گوڑا کے ڈویژن کے صدر علیم نے بتایا کہ وہ لوگ تیلگو دیشم سے مستعفی ہو رہے ہیں اور عام کارکن کی حیثیت سے مجلس میں کام کرنے کو بہتر سمجھتے ہیں۔
نیشنل فیڈریشن آف انڈین ریل مین کے جنرل سیکریٹری کے عہدے کے لیے راگھویا کو متفقہ طور پر منتخب کر لیا گیا۔ NFIR کا جنرل سیکریٹری منتخب ہونے کے بعد راگھویا نے کہا کہ وہ ریلوے ملازمین کی بہبود کے لیے سنجیدگی سے خدمات انجام دیں گے۔ 10 تا 12 دسمبر کو NFIR کا جنرل باڈی اجلاس وشاکھاپٹنم میں منعقد ہوگا۔ بنجارہ ہلز پولیس نے لکشمی نگر کے ایک رہائشی اپارٹمنٹ میں جاری فحاشی کے اڈے پر دھاوا کیا اور 3 لڑکیوں اور 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ منجولا، فمشی اور ممتا نامی لڑکیوں کے ساتھ دلال ہریش اور چندرا ریڈی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ سنگارینی کالونی میں غیر قانونی طور پر چلائے جا رہے گڑمبے کے اڈے پر دھاوا کرنے والے آبکاری اور انفورسمنٹ عہدیداروں پر حملے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ آبکاری اور انفورسمنٹ کے عہدیدار جب وینکٹ رام کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچے تو ان پر حملہ کر دیا گیا۔ اس حملے میں رام گوپال نامی عہدیدار زخمی ہو گیا۔ پولیس نے دھاوے کے دوران بڑی مقدار میں گڑمبے کے پیکٹس ضبط کیے ہیں۔ شیر خوار بیٹے کے اغوا سے پریشان خاتون نے فلک نما ریلوے ٹریک پر 1.5 سالہ لڑکی کے ساتھ خودکشی کی کوشش کی، جسے میڈیا کے نمائندوں نے بچا لیا۔ سجاتا نامی مظلوم خاتون نے بتایا کہ وہ بدویل کی رہنے والی ہے۔ 6 دسمبر کو اس کے 6 ماہ کے لڑکے کو کسی نے اس کے مکان سے اغوا کر لیا۔ اس کا شوہر محبوب آٹو چلاتا ہے، جو لڑکے کے لاپتہ ہونے پر برہم ہو گیا اور دھمکی دی کہ اگر لڑکا نہ ملا تو وہ لڑکی کو قتل کر دے گا، جس سے خوف زدہ ہو کر وہ در در بھٹک رہی ہے۔ اس نے بتایا کہ شیورام پلی PS پر درخواست دینے کی کوشش کی گئی تو پولیس نے اسے بھگا دیا۔ پرانے شہر کے میڈیا نمائندوں نے پولیس سے رابطہ کیا اور مظلوم کو شیورام پلی PS روانہ کیا۔ اتاپور میں واقع RTA آفس کے سیلر میں ایک موٹر سائیکل کو آگ لگ گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ منگل کے دن RTA آفس کے سیلر میں پارک کی گئی موٹر سائیکل کو آگ لگی، جسے دفتر میں کام کرنے والوں نے کوشش کر کے بجھایا۔ اگر آگ کے شعلے دوسری موٹر سائیکل کو بھی اپنی زد میں لے لیتے تو سیلر میں قائم کیا گیا ریکارڈ سیکشن جل کر خاکستر ہو جاتا تھا۔ RTA کے DTC رمیش نے تحقیقات کے احکام جاری کر دیے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس دفتر میں آگ بجھانے کے لیے سلنڈر اور دوسرے اکوپمنٹس موجود نہیں ہیں۔ جیڈی میٹلا کے ایک خانگی کالج میں کیمیکل ٹیسٹ کے دوران 2 طلبہ زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق انٹرمیڈیٹ سال اول کے طلبہ سنیل کمار اور سری تیجا ریڈی کالج کی لیبارٹری میں کیمیا کا تجربہ کر رہے تھے کہ اچانک ٹیسٹ ٹیوب میں دھماکہ ہو گیا، جس سے یہ دونوں زخمی ہو گئے۔ کالج انتظامیہ نے ان دونوں کو دواخانہ منتقل کر دیا ہے۔ یہ واقعہ کالج انتظامیہ کی لاپرواہی کو ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ ایسے ٹیسٹ کے دوران ماہر لیکچرر یا پروفیسر کی نگرانی ہونی چاہیے، لیکن نا تجربہ کار طلباء کو کسی نگران کے بغیر کیمیاوی مادوں کا تجربہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اور ناموافق آمیزش کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ انٹرمیڈیٹ بورڈ کو بھی اس واقعے کا سخت نوٹ لینا چاہیے اور اس کی تحقیقات کرواتے ہوئے خاطیوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تاکہ طلباء کی زندگیوں کا تحفظ ہو سکے۔ نامپلی چوراہے پر SBI بینک کے سامنے پارک کی گئی ایک موٹر سائیکل اچانک آگ لگنے سے شعلہ پوش ہو گئی۔ مقامی افراد آگ بجھانے کی جدوجہد کرتے دیکھے گئے۔ آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا۔ موٹر سائیکل بینک ملازم کی بتائی گئی ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔
اسمبلی میں تلنگانہ بل پر مباحث جاری رہیں گے، BAC اجلاس میں فیصلہ۔ BAC کے فیصلے کے خلاف تلگو دیشم سیماندھرا قائدین اور YSR کانگریس کا واک آؤٹ۔ تلنگانہ بل پر مباحث جاری رکھنے کے مسئلے پر کونسل کے BAC اجلاس میں ارکان کا عدم اتفاق۔ اور لکشمی نگر میں ایک فحاشی کے اڈے پر بنجارہ ہلز پولیس کا دھاوا، 3 لڑکیاں اور 2 دلال گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ فی امان اللہ۔